اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج سے ہم نئی ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ ہے رسالت سیریز، جس میں صرف میری فرسٹ ٹاپک ہے سیدنا فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ٹاپک کو چننے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے زندگی گزارے، ان کے اندر صبر کتنا تھا، شکر کتنا تھا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیسا تھا، ان کا پردہ کیسا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی تھی۔ تو ہمیں بھی وہ چیز کو سیکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ جب بھی ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تین چیزیں آتی ہیں، 3 پوائنٹس جو آتے ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، اور امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ اور اگر ہم اور ان کے بارے میں جانیں تو ان کے پردے کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہو کے 1 سال ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، تو جس وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی ہیلپ کرنے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ جب جو ہے کفر مکہ کے لوگ خلاف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیلیوری کا وقت نزدیک آیا تو وہ پریشان ہونے لگی کہ اب جو ہے ڈیلیوری کا وقت نزدیک آ رہا اور کوئی بھی ہیلپ کرنے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 خاتون کو بھیجایا تھا، اور وہ 4 خاتونیں کون تھی؟ حوا علیہ السلام تھی، حضرت سارہ علیہ السلام تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ اور یہ چاروں خاتونوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ تو یہ 4 عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنم دینے والی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت بھیجا تھا۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے بعد ان کا نام رکھا گیا زہرا۔ اب زہرا کا ہے ان کا لقب ہے۔ اگر ہم اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں تو اس کا میننگ نکلتا ہے روشن، یا پھر ہم چمکدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا اور ایک لقب تھا بطول، یعنی کہ دنیا سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف توجہ ہونا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اس طریقے سے کرنا کہ دنیا کی انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 2 لقب تھے، زہرا بھی اور بطول بھی۔ اور زہرا کا مطلب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ روشن ہے، چمکدار ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں بھی روشن تھے، چمکدار تھے، پاک تھے۔ اب کئی سارے روایتیں ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ان کی وفات ہوئی، لیکن سب سے جو کامن ملتے حدیثوں سے وہ ہے 22 ایئرز میں ان کا جو ہے وفات ہو گیا تھا۔ اب ایک واقعہ ہے، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی تو ابو جہل نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا کہا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو باتیں سنانے پر ابو جہل نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ غصہ کیا، اور غصہ کر کے ان کے چہرے پہ سلیپ کے جیسا مار کے انہیں بھجا دیا۔ تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، روتے ہوئے آئی اور پورا سارا واقعہ بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ ابو سفیان کے پاس جائے۔ ابو سفیان اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ایمان ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ ہیڈ تھے مکہ کے۔ تو جب ابو سفیان کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور پورا واقعہ جب سنایا انہوں نے، تو
ابو سفیان نے ابو جہل کو بلایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگائی، اور پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اب آپ ان کو مارو. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے پاس ہمیں جو ہے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اور ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے. تو یہ ہوتی ہے تربیت. تو ماں باپ کا بھی فرض یہاں پہ یہ چیز سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے بچوں کو ہر چیز سکھانی چاہیے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں جو ہے معاف کرنا سکھایا ہے. کہا تو جب ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کو ایسے ہی اسلاف کر کے پھر چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پورا واقعہ بتایا اور وہ خوش ہوئی. اب ایک ٹائم کا واقعہ ہے جب پہلے کے ٹائم میں جب کون سی بھی چیز کی نیت کی جاتی تھی یا منت کی جاتی تھی تو لوگ جو ہے روزے رکھا کرتے تھے، نفل روزے رہا کرتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، 3 روزے رکھے، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی وہ تو 3 نفل روزے رکھے گی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پہ بھی ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ منت، نیت، یہ ساری چیزیں ہم انڈیویجول فیصلہ کرتے ہیں. تو جو بھی جب کام کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، جو بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کریں، نہ کہ ہم دوسروں پہ تھوپے. تو آج کل لوگ نیت کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے اوپر جو ہے تھوپ دیتے ہیں کہ اب تم یہ فلفل کرو، بنا اس شخص سے پوچھے اس کے بعد اس کے لیے نیت کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ شخص کو اس کی بنا نالج کے اس سے کرواتے ہیں. تو ایسے چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس چیز کی نیت کرنی چاہیے، اس چیز کی منت کرنی چاہیے جو ہم کیپیبل ہے کرنے کے. تو اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3 روزے رکھے تو اس کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رہے. تو اب اس کے بعد جب روزہ رکھے، دن بھر روزہ رکھے، پھر اس کے بعد جب روزہ کھلنے کا وقت آیا تو ایک پہلے روزے کے دن ایک شخص نے کھٹکا مارا، وہ ہے مسکین. اس نے کچھ مانگنے کو کہا تو جو کچھ بھی کھانے کو رکھا ہوا تھا وہ سارا چیزیں جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دینے کو کہا. پھر دوسرے دن جب روزہ رہا، دن بھر روزہ رہا اور روزے کھولنے کا وقت آیا، پھر اس کے بعد اس دن قیدی آیا، اس نے کچھ مانگنے کو مانگا تو پھر اس کے بعد پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے دے دیا. پھر تیسرے روزے کے دن آیا تو تیسرے دن بھی کسی نے کھٹکا مارا اور وہ یتیم تھا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں کھانا دے دیا. تو یہاں پہ اور ایک چیز کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، جو کہ یتیم ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو مسکین ہے، جس کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور جو قیدی ہے ان کی بھی ہم سے جتنی مدد ہوتی ہمیں کرنی چاہیے. اس کی بھی ہمیں اس چیز سے یہ چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے سے مدینے جا رہے ہیں. تو ایک واقعہ ہے جہاں پہ وہ شعیب ابو طالب بائیکاٹ کرنے کے وقت وہ جو ہے وہاں پر 3 سال تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے لوگ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب وہ شعیب ابو طالب یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا وہاں پر جب تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینہ آ گئے، وہیں پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے. تو لوگ جو کفر مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا وقت ہوتا، جب سونے کا وقت آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی جگہ پہ کبھی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے، کبھی ان کے بیٹے سو جاتے، کبھی کوئی سو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے حفاظت کی جاتی تھی کفر مکہ کے لوگوں سے. اب اس کے بعد جب مدینے سے بلاوا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب جو ہے سب کو لے کر آ جائے مدینے سے، مکے سے مدینہ. تو اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جا رہے مکے سے مدینہ. تو وہاں بھی لوگ ان کو تنگ کرنے لگے، اتنا تنگ کیا کہ وہ جو ہے اونٹ سے جا رہے تھے اور وہ اونٹ سے گر پڑے اور انہیں کافی سارا مارے بھی لگے. تو یہ سارے چیزیں جو کر رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے چیزیں وہ اپنے لیے کر رہے، دنیا کے لیے کر رہے نہیں، دین کے لیے کر رہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہماری دنیا بھی دیکھیں لیکن ہم ہماری دین کو بھی دیکھیں. جب ہم کوئی بھی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تو ہمارا پرسیپشن ہمارے مائنڈ میں کیا رہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور یہ میں کام دین کا کر رہا ہوں، تو ہم جو ہے لوگوں سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں رہتا. لیکن اگر ہم جب کوئی چیز کرتے اور ہم چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہواہی کریں، تو یہ ہماری دنیا ہو گئی، ہم اللہ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے. تو ہمیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اچھا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے تو وہ کام ہو جاتا دنیا کا. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا ٹائم آیا. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے کئی سارے لوگ آئے، کئی سارے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ جس وقت انہیں اجازت دے گا اس وقت وہ مانیں گے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی اشارہ آئے کہ یہ رشتہ جو ہے اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دینا چاہیے. تو کئی سارے رشتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرے. تو انہوں نے کہا کہ جب کافی لوگ ہر جگہ سے لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ بھی جا کر وہاں پہ اپنی خواہش رکھیں، دیکھیں تو صحیح. پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہچکچا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نہ گھر تھا نہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو وہ ہچکچا رہے تھے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی ہمت دی. تو پھر اس کے بعد وہ کافی ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. پھر اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو جب حضرت علی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت علی ہے، علی آپ ہو باہر بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت علی پریشان ہو گئے. تو حضرت علی نے فرمایا آپ اندر آ جائے اور آپ کی خواہش اللہ نے ہم تک پہنچا دیے. تو حضرت علی آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کر انہیں جو ہے بتا دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے آسمانوں میں ہو گیا ہے اور آدم علیہ السلام نے ان کے جو ہے ان کا نکاح پڑھایا ہے. تو جب حضرت علی یہ چیز سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کا دن آیا اور اب جو ہے مہر وچ از ویری امپورٹنٹ فار فیمیلز، یعنی عورتوں کے لیے مہر بہت ضروری چیز ہے. تو مہر کو جو ہے کیلکولیٹ کیا گیا. مہر کو جو ہے جب بنایا گیا کتنا مہر ہوا تو وہ 1 kg سلور چاندی ہوا. 1.5 kg چاندی کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ اتنا جو ہے مہر ہوگا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں وہ مہر نہیں چاہیے. اب یہ ہمارے لیے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سوچنے کا، یہ چیز دیکھ کر ہمیں ہمارے ایمان کو جگانا ہے کہ انہوں نے اس وقت ان کے نکاح میں اپنے مہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں یہ مانگا کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں اللہ انہیں بخش دے. انہوں نے یہ اپنے مہر میں رکھا. اور یہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری چیز نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ ہم اپنی دنیا میں، ہمارے چیزوں میں ہم اتنا کھو چکے ہیں کہ نہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد ہے، نہ اہل بیت کی کوئی چیزیں یاد ہے، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی دنیا کو اپنی مین موٹیو بنا لیا ہے. لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں رسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، تمام صحاباؤں کی زندگی کو دیکھنا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتون جنت کی زندگی دیکھنا ہے، تمام لوگوں کی زندگی دیکھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک دین پہنچانے کے لیے مدد کرے. تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہر میں کیا مانگا، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چیز کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام سے پیغام پہنچایا کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز انہیں بخش دے گا. پھر اس کے بعد جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد جو ہے انہیں 3 بیٹے ہوئے تھے، 3 بیٹیاں ہوئی تھی، جس میں سے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوت ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. 2 جو بیٹیاں تھیں ان کے وہ تھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو 2 بیٹے تھے جن کو ہم بھی جانتے ہیں وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہمارے لیے، وہ تو ہمارے ایمان کو جگا دینے والی چیز ہے، کربلا کے میدان میں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا. اب جو کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی شادی جو ہے، جن کا نکاح جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو کہ صحابہ ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان کچھ ڈفرینسز تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی کی بیٹی جو کہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور ان سے پھر انہیں 2 بیٹے بھی ہوئے تھے. اب اس کے بعد اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کی زندگی جاری ہے، بچے بھی ہو چکے ہیں، اب وہ جو ہے کام بھی بڑھ گیا ہے. اور پہلے کے ٹائم پہ کوئی مشنریز نہیں رہتے تھے، جیسے کہ آج سارے چیزیں مشنریز میں، جیسے کہ مکسر گرائنڈر ہے، واشنگ مشین ہے، XYZ. لیکن پہلے کے سارے کام جو ہے ہاتھ سے کرنے پڑتے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ، یہ سارے کاموں کے ساتھ جو ہے تھکنے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک بار پہنچی. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ جا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز جا کر مانگ لے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ بابا مجھے ایک کنیز دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین چیز میں تمہیں نہ دوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ دیکھیا، جسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ 33 ٹائمز سبحان اللہ بولنا ہے، 33 ٹائمز الحمدللہ بولنا ہے، 33 ٹائمز اللہ اکبر بولنا ہے. یہ چیز کو ہم بھی امپلیمنٹ کر سکتے اپنی لائف میں. اب وین وی سی اٹ از 99 ٹائمز، تو اگر ہم اس کو 100 کرنا چاہے تو ہم اول آخر اس میں درود شریف بھی پڑھ لے سکتے. کون سی بھی چیز اگر ہمیں کرنی ہے، ہم دعا کر رہے، کچھ بھی کر رہے، تو اس میں دعا کرنے سے پہلے، دعا کے بعد درود شریف پڑھنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا کو رد نہیں کرتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کی محبوب فاطمہ، ان کی محبوب پیاری بیٹی کا وسیلہ دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کا جب وسیلہ دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور انہیں جب ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ دیا، اور جب وہ یہ پڑھنے لگی تو وہ تھکنے نہیں لگی. تو اب ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اگر ہم ٹائرڈ ہو رہے ہیں، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، تو ہم چائے پی لیتے، کافی پی لیتے. رادر دین دیٹ ہم یہ بھی سارے چیزیں کر سکتے. ہم اس کو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے، ہم اس کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے، جاگنے کے بعد بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی اس چیز کو پڑھ سکتے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پروسیس آف صبر اینڈ شکر، یہ اس کا پروسیس ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں. اب ہمارے اندر صبر آنا، ہمارے اندر شکر آنا، تو کیسا آنا؟ تو اس کا بھی ایک چیز ہے. اب صبر آنا اور شکر آنا بولے تو کون سے بھی چیز، یہ 2 چیزیں اگر ہمارے اندر آنا بولے تو صبر کب آئے گا، شکر کب آئے گا؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ سارے جو بھی چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، یہ سارے چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ایک دن جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ سارے چیزوں کو اگر ہم غور کریں گے، اب یہ غور کرنا کیسا؟ اب یہ غور ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے پاس جو ہے عمل کی کمی ہے.
ہمارے پاس ایمان کی کمزوری ہے. اس طریقے سے اس لیے ہم جو ہے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگوں پہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہے. حالانکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ لوگوں پہ ہے. ہم سوئم سے لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کچھ بھی چینجز کر دیے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. لیکن جو کائنات بنایا ہے, جس نے ہماری پرورش کی ہے, جس نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا, ہمیں اس پہ توکل نہیں ہے. تو اگر ہمارے اندر صبر اور شکر آنا ہے تو ہمیں پہلے جو ہے علم سیکھنا ہے. اب اس میں بھی 3 چیزیں ہمیں سیکھنی ہے. صبر شکر کے پروسیس میں جو ہے 3 مین فیچرز ہے, 3 مین کیٹیگری سے. ایک ہے علم سیکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے, جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے, اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. پھر جب ہمارے دل میں علم آ جائے گا, ہمارے دل میں یہ اب علم آنا, تو ہمیں فرسٹ تو یہ ہے کہ ہمیں کلمے کو دل سے تصدیق کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رب ہے, ہر چیز اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد علم آنے کے بعد حال. اب جب علم آ جائے گا تو دل میں خوشی آئے گی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل آ جائے گا تو حال, یعنی کہ دل کی خوشی کا نام حال ہے. پھر اس کے بعد عمل آ جائے گا. تو ہم ہیں جو ہے دنیا, ہم جو بھی چیزیں لوگوں کو جو سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرف سے ہمارے چیزیں ہوتی ہے, یا لوگوں کی طرف سے لوگوں کو ہمیں خوش کرنا ہے, تو نہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری امانتیں, ایسا سوچ کر ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے. اب پھر اس کے بعد اب کوئی چیز ہے, یعنی فار سپوز اگر ہم نے گھر بنایا یا نیو کار لیا, ہم کوئی سی بھی چیز لیے تو ہم لوگوں کو شو آف کرتے ہیں, یعنی اچھی طریقے سے بھی یا دکھاوے کی طریقے سے, لیکن ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں. اور مطلب لوگ ہم اگر کوئی نئی بھی چیز لائے, کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ ریئرلی ملتی ہو, تو لوگ اس سے اٹریکٹ ہو کے تعریف کریں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم انسان ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں. تو جس نے یہ کائنات بنائی, جس نے یہ ساری دنیا بنائی, جس نے اتنی خوبصورت بنائی, ہم اس رب کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ سارے چیزیں جو بنے ہوئے, یہ سارے چیزیں جو کچھ بھی کرنے سے ٹوٹ بھی جاتے, یہ چیزوں کی ہم تعریف کرتے, لوگوں کی ہم تعریف کرتے, جو بناوٹی چیزیں اس کی تعریف کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا جو بنائی, اس نے اتنے سارے پلانٹس بنائے, اتنے سارے اینیملس بنائے. ہم اگر دیکھیں تو ہر چیز نیچر, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی, ہم اس کی تعریف نہیں کرتے, لیکن بناوٹی دنیا کی تعریف کرتے, لوگوں کی واہ واہی کرتے. تو ہمیں اس چیز پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنی چاہیے. اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو اے گڈ جاب, پھر اس کے بعد ہمیں اچھا سا گھر ہونا ہے, پھر اس کے بعد فیملی سیٹل ہو جاؤ, XYZ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ساری چیزیں غلط ہیں, نہیں, لیکن یہ ساری چیزوں سے سب سے بڑی جو چیزیں ہمارے زندگی کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنا, یہ ہماری مقصد حیات, یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے. لیکن گولز آف لائف ہمارے کیا ہے؟ الگ سے ہے. تو اس کو جو ہے اس میں مینیپولیشن کرنا ہے. دین اور دنیا میں ہم دین سے بھی ہماری دنیا چلا سکتے, لیکن کیسا؟ اللہ کو, ہر چیز میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے کام کریں گے تو ہماری یہ دین ہو جائے گی. وہ حرام نہیں, حلال طریقے سے ہوگا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا ہمارے. اب جو ہے اگر کوئی انسان کسی ڈیزیز سے سفر کر رہا ہو, تو اگر ہم جس سو ڈیزیز کی وجہ سے, ڈیزیز کے لیے ہم ایک اسپیسیفک میڈیکیشن لیتے, اب ہمارا توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ میڈیکیشن پہ ہونا چاہیے, اللہ پہ. ہمارا یہ توکل ہونا چاہیے کہ میں میڈیکیشن کھاؤں گا تو مجھے شفا نہیں ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے, تو اسی لیے میرے کو اس سے شفا ہوگی. تو ہم ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تلاشنا, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کریٹیوٹی رکھی ہے, جس کی وجہ سے وہ چیز ہمیں افیکٹ کرتی ہے, نہ کہ کوئی بھی چیز لگانے سے, نہ کہ کوئی چیز ایسا. اب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ بیمار ہو رہا ہے, اب ڈاکٹر کے نہیں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ٹھیک کر دیتے, ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں میڈیکیشن بھی لینا ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے تو مجھے شفا ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کیا ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اب ہم جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے, اللہ پہ توکل کریں گے, اللہ پہ ایمان لائیں گے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں گے، ان لوگوں کے لیے راستہ بنائیں گے اور انہیں ہر پریشانیوں سے، ہر اندھیروں سے نکالیں گے، ان کی مصیبتوں کو آسانی کریں گے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان والے بننا ہے۔ اگر ہم ایمان والے نہیں بنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جو اپنے دین سے زیادہ امپورٹنس دیتا اپنی دنیا کو، اللہ سے زیادہ کسی اور پہ بھروسہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کمزور بھی کر دیتا اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہی نہیں دیتا، وہ سوچتے کہ وہ کریکٹ پاتھ پہ ہے، بٹ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب ان پہ مہر لگا دیے۔ فار ایگزامپل، اگر یہاں کے یو اے کی گورنمنٹ نے یا سوئن سے کنٹری کی گورنمنٹ نے کسی کے پاسپورٹ پہ ایک اسٹیمپ ڈال دیا کہ وی شوڈ بائیکاٹ ایپ، اس کے بعد اب یہ بندہ سوئن سے بندہ اس کنٹری میں نہیں آ سکتا، تو دین اس کے بعد وہ پھر سے اگر اپلائی کرے، کچھ بھی کرو، اگر ایک کنٹری نے اس کے پاسپورٹ پہ ایک اسٹیمپ ڈال دیا جو کہ اب یہ انسان آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے بعد وہ ری اپلائی کرے، کچھ بھی مینیپولیشنز کرے، وہ نہیں آ سکتا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بائیکاٹ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں گمراہ کر دیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں ہماری ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں جو ہے ہمیں دیکھتے رہنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جو ہمارے محبوب ہوتے ہیں ہم ہمیشہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے، محبوب ان دا سینس ہمارے پیرنٹس ہو، ہمارے ٹیچرز ہو، ہمارے وائف ہو، ہسبینڈ ہو، یہ محبوب ہے، لیکن سب سے محبوب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اسے راضی کرنا ہے تو اس کے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو محبوب کی ہم بات کیوں نہیں سنتے؟ محبوب کو تو راضی کرنا ہے، لیکن ہم محبوب کے چیزوں کو، محبوب کے باتوں کو نہیں سن رہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اس کو ہم نہیں سن رہے، پھر محبوب ہم مان رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے جو واقعہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا مقصد یہ چننے کا ٹاپک رسالت سیریز میں فرسٹ یہی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے۔ اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں تو بہت شارٹ تھی، 22 ایئرز وچ از ویری شارٹ، لیکن انہوں کے اندر سجود، ان کے اندر صبر، ان کے اندر بہادری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل نے کچھ کہا تو انہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں ابو جہل کو جواب دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر اتنی، وہ جب شعیب ابو طالب کا بائیکاٹ ہوا 3 سال، وہ اس وقت بھی چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے جبھی بھی، تو یہ سارے چیزیں کس لیے؟ یہ سارے چیزیں کہاں سے؟ یہ سارے چیزیں جو ہے ایمان سے آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی طاقت انہیں دیا تھا۔ تو یہ سارے چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی ہیں، کہ سارے چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب سب سے آخری حصہ جو آ گیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے غسل نہیں دیا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا غسل کیا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پردے والے خاتون تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہونے لگی، جب اس وقت وفات ہوتا تھا لوگوں کا تو وہ ٹاٹ کے جسٹ وہ 4 کیوبس کے جتنا پارٹ ہوتا تھا اس میں جو ہے لوگوں کو کھلا لے کر جایا کرتے تھے، لوگوں کو اس میں لٹا کر۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہونے لگے، پریشان ہونے لگے کہ میں اس طریقے سے جاؤں گی تو غیر محرم کی میرے پہ نظر جائے گی۔ تو جب جو ہے ڈولا بنا، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیز کا حکم دیا تو جب ڈولا بنا، پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنا غسل لیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جو دن بھر گھر کا کام بھی کرتی تھی، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی، اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بھی رکھتی تھی، پھر اس کے بعد وہ رات بھر عبادت کرتی تھی۔ تو اب یہاں ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ ہم سوچتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، بچے ہمیں جو ہے ٹائم ہم نہیں نکال سکتے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے وقت نکالتی تھیں؟ وہ رات بھر عبادت کر کے پھر اس کے بعد مارننگ سے پھر ان کی روٹین فالو ہوتی تھی۔ تو ہمیں اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم تھوڑی بہت تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی بہت ہمیں ٹرائی تو کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ پھر اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلے غسل لیا، پھر اس کے بعد پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ جا کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نانا کو جا کر سلام کرے۔ تو وہ روضہ رسول
پڑھ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کے پیر پکڑ کر انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ میرے سے راضی ہے، میں مطلب آپ کے ساتھ جتنے بھی لائف اسپین میرا جتنا بھی آپ کے ساتھ گزرا تو آپ میرے سے راضی، آپ میرے سے خوش تھے. تو حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد کرتے کہ کیسی بات کرے فاطمہ، میں آپ سے راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں بول کے. پھر وہ غسل لیتی ہے، پھر اپنا خود کفن پہنتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی کنیز ہوتی ہے حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ان سب سے وہ مل لیتی ہے، کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو وہ باہر جانے کو کہتی ہے. حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے نہیں آئے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اللہ نے اپنے قدرت سے جو ہے وہ لے لی تھی، اور ان کی روح جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں لینے آئے تھے. پھر اس کے بعد وہ عبادت کرنے لگی، اور وہ جب رات بھر عبادت کرتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ سے کہتی کہ آپ نے جو ہے راتیں بہت چھوٹی بنائی، اور میں عبادت پوری کرتی نہیں ہوں اور صبح ہو جاتی تھی. تو وہ کیسی خاتون تھی، وہ کس طریقے سے عبادت کرتی تھی. اب ہم صرف فرض نماز پڑھنے جلدی پڑھتے، لیکن ہم غور فکر نہیں کرتے ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے. ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں تھی. ہم ٹائم ٹو کیلکولیٹ کر کے کہ 5-10 منٹس میں نماز پڑھ لینی ہے. ہمیں سارے چیزوں کو سیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب عبادت کرنے لگی، اور جب وہ سجدے میں گئی تو ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے روح قبض کر لی. اور جب قیامت کے روز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو چاروں طرف جو ہے فرشتے ہوں گے، اور جبھی بھی جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی نامحرم نہیں دیکھے گا. تو اس طریقے کا پردہ تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ سارے باتیں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھی قربان کی ہمارے لیے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا خاتون تھی جس نے اپنے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے لیے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. اور اپنی زندگی کے ہر چیز پہ، ہر پارٹ میں ہمیں سیکھنے کے لیے چیزیں، ہر پارٹ پہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایگزامپل سیٹ کیا، کچھ نہ کچھ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہوئے تو معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.